رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بتائی قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے جو قریب جو ہے مسلمانوں کے اتنے طبقے بن جائیں گے، اتنے فرقے بن جائیں گے، لیکن پیش گوئی پر عمل نہیں کیا جاتا۔ پیش گوئی سچی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ماؤں کی عزت نہیں کی جائے گی، قیامت کے قریب عورت پردہ کرنا چھوڑ دے گی، تو ہم کہیں گے کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے ہم ماؤں کی عزت نہیں کریں گے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے ہم پردہ نہیں کریں گی۔ یہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئی فرمائی کہ قیامت کے قرب میں جو ہے اتنے طبقے بن جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم طبقے بنانے میں لگ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ان سے بہتر کن کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اعمال صالح کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي ولا تكونوا كالذين تفرقوا صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک جز جو ہے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک صحیح سمجھانے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے جو مسلمانوں کو عروج ملا، دین پر استقامت رکھنے کی وجہ سے، یا جو مسلمانوں کو ترقی ملی، یہاں تک کہ جو دنیا کے سپر پاور ہوا کرتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے خوف میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اور بھی اسلام آگے تک پہنچ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا عثمان، سیدنا علی، امام حسن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اسلام بہت دور تک پہنچ چکا تھا۔ یعنی کہ اسلامی جو نظام، اسلامی جو حکومت تھی، خلافت تھی اور اس کے بعد بادشاہت تھی، وہ کافی دور تک مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ جن جن جگہوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی وہ آہستہ آہستہ کفار نے لینا شروع کر دی۔ ابھی جو ایک مشہور ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل کا، اگر جو تاریخ پڑھنے کا عادی ہو، جو تاریخ پڑھتا ہے، اس کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی بھی ڈرامے کی طرف جائے جس میں خواتین بھی ہو، نامحرم خواتین بھی ہو۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص فلموں دیکھنے کا عادی ہو یا ڈراموں دیکھنے کا عادی ہو اور اس میں فضولیات کو دیکھنے کی عادت اس کی ہو، اگر وہ اس ڈرامے کو دیکھتا ہے تو اگرچہ وہ اس سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو دیکھنا جائز قرار نہیں دیا، لیکن پھر بھی ان فضولیات سے بہتر ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ اس میں یہ دکھایا گیا کہ مسلمانوں کی سلطنت کتنی وسیع ہے اور کتنی جو ہے مسلمان ترقی کر رہے ہیں اپنے جو ہے بہادری کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی استقامت کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں نے قائم کی تھی اور جو کسی وقت میں دنیا میں سپر پاور مانی جاتی تھی، یہ خلافت عثمانیہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، حتیٰ کہ آخر میں جو ترکی کا جو ملک ہے صرف وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔
اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے بھئی کافر کون سا دین پر عمل کرتا ہے جو ان کو یہ بادشاہت مل گئی. لیکن دو ایسی وجوہات اگر ان پر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہیں کہ یار یہ دو ایسی وجوہات ہیں جن سے جو ہے مسلمانوں سے طاقت کو چھین لیا گیا. دو چیزوں میں مسلمان ملوث ہونا شروع ہو گئے. ایک تو یہ کہ مسلمان زمانے کے حساب سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ماڈرن نہیں کیا، یعنی جدید زمانوں میں مسلمان ان ترکیبوں پر عمل کر رہے تھے جو پچھلے بادشاہوں نے جن پر عمل کر کے فتوحات حاصل کی تھیں. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان جو ہے اسباب کو اختیار نہیں کرتے تھے، اعمال کے ذریعے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اعمال آپ کے اللہ سے تعلق کے قائم ہونے کا، مضبوط ہونے کا ذریعہ تو ضرور بن سکتا ہے، لیکن دنیا میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی، ان سے بہتر زمانہ دنیا نے نہ آج تک کبھی دیکھا ہے نہ کبھی دیکھے گی. اس زمانے کے اندر جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور اشرف مبشرہ صحابہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، اس زمانے کے اندر ان کا ایمان کتنا بلند ہوتا ہوگا. جنہوں نے حضور کی صحبت حاصل کی ان کے ایمان کی کیا اہمیت ہوگی اور ان کا ایمان کتنا بلند ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہتھیار کافر لے کر آتے تھے انہی ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا. ایسے نہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہے، ہم اللہ کے قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے مجھے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگرچہ تلوار لے کے آ جائیں، اگرچہ نیزے لے کر آ جائیں، اگرچہ تیرے لے کر آ جائیں، میں بغیر تلوار اور بغیر تیروں کے ان سے لڑوں گا. اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دے گا. اس طرح کے ارشادات یا اس طرح کا جو ہے طرز عمل حضور کا نہیں تھا. جس تلوار سے، جیسی تلواروں سے کافر لڑنے آتے تھے ویسی ہی تلواروں سے ان کا مقابلہ کیا جاتا. جیسے تیر کفار چلاتے تھے ویسے ہی تیر مسلمان چلایا کرتے تھے. جیسے نیزے کفاروں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے ویسے ہی نیزے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے. تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا. ہمیں توکل ہے اللہ کی ذات پر کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں آ سکتی اور کوئی بھی رحمت اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں آ سکتی. اب ہم غیر جو ہے اسباب کے اختیار کرنے کے علاوہ جو ہے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے آج کل لڑکے جو ہے وہ موٹر سائیکل بھگاتے ہیں روڈوں پر، ویلنگیں مارتے ہیں یا لیٹ کر چلانا طرح طریقے سے. اب وہ کہیں کہ جی کیونکہ موت تو اللہ کی طرف سے، اگر اللہ مصیبت لانا چاہے گا تو پھر میں صحیح موٹر سائیکل چلاؤں گا، اس کے باوجود بھی میرے پہ مصیبت تو آ ہی جائے گی. اور اگر اللہ مجھے بچانا چاہے گا پھر میں لیٹ کر بھی چلاؤں، اللہ تو بچا دے گا. تو اس کا نام توکل نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرو. غالباً ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ وہ مدینے میں آیا تو اس نے اپنے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ کہاں جائے گا، ادھر ہی ہے، سب مسلمان ہیں، کہاں چلا جائے گا. تو بہرحال اس کا اونٹ چلا گیا. تو اس نے کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، میں تو اللہ پر توکل کرتا تھا کہ میرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا. تو حضور نے فرمایا توکل کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اونٹ کو کھلا ہی چھوڑ دو. اسباب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. آپ کہیں کہ میں نے
اپنی بکری یہاں پر چرنے کے لیے چھوڑ دی اور میں تو 2 رکعت نفل 2 رکعت رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، میری بکری کوئی چرا کے لے گیا، تو تہجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تہجد آپ کا اپنا عمل ہے جو اللہ کے ذات آپ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کی بڑی ایک سلطنت بنی تھی، مسلمان سپر پاور کہلانے والے تھے، اس وقت وہ بھی ان چیزوں کی طرف آ گئے۔ بھائی بحریہ جہاز بنایا جائے، سمندر کا جو ہے جہاز بنایا ہے، اب کیا کریں؟ اب جو ہے جہاز میں قرآن خوانی کروائی جا رہی ہے۔ بھائی قرآن خوانی آپ کی کروانا یہ ایک عمل الگ عمل ہے، لیکن جنگ کے لیے آپ کی قرآن خوانی قائم نہیں آنی۔ آپ اگر اپنے نوجوانوں کو ٹرین کریں گے، یہ جنگ کے لیے زیادہ مفید اور بہتر ہے۔ آپ کے پاس جو ہے 5 وقت کسی چیز کی تیاری کے لیے ہو، 5 دن جو ہے کسی چیز کی تیاری کے لیے ہو، اور آپ ان 5 دنوں میں جو ہے اعمال کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے اسباب کو اختیار کرنا۔ اب جیسے بیچ میں یہ کورونا کی وبا پھیلی تھی، ابھی تک چل رہی ہے، تو اس میں آپ علماء نے کیا کہا کہ بھائی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم نہ ماسک پہنیں گے، ہم اسپتالوں کے اندر جائیں گے ہم ماسک بھی نہیں پہنیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو کھانسی کر رہا ہے، جو اس میں ملوث ہے، ہم اس سے بھی احتیاط نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ اس کے بعد ہم کہیں کہ جی ہمیں تو اللہ پاک کی ذات پر توکل ہے، ہم تو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے طرز عمل کو جو ہے یہ اللہ پر توکل نہیں کہا جاتا، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ پر توکل حضور سے زیادہ کوئی بھی اللہ پر توکل نہیں کرتا تھا، صحابہ سے زیادہ کوئی بھی اللہ پر توکل نہیں کرتا تھا، لیکن کفار اگر تلوار لے کر آتے تھے لڑنے کے لیے تو مسلمان بھی تلواروں سے ہی لڑتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے، ہم ان کو تھپڑ ماریں گے تو ہماری جو تھپڑ ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز لگے گی، اس طرح کے طرز عمل نہیں ہوا کرتے۔ تو مسلمانوں کی جو حکومت ہے اور مسلمانوں کا جو عروج ہوا کرتا تھا اس دنیا کے اندر، وہ ختم اس لیے ہوا کہ مسلمان اسباب سے ہٹ کر جو ہے اعمال پر توکل کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم اعمال کریں گے تو اللہ ہماری خود ہی حفاظت کریں گے۔ بھئی دنیا میں ترقی اسی کو ملتی ہے جو دنیاوی اسباب کو مد نظر رکھتا ہے، دنیاوی اسباب کو آگے رکھتا ہے۔ دوسری چیز مسلمانوں میں کیا آ گئی جس کی وجہ سے ان کی جو ہے ساری سلطنت تباہ ہوئی، وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف کرنے شروع ہو گئے، پھر وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں مسلمان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے چونکہ آپس میں اتحاد نہیں تھا تو اس لیے جو ہے باہر والے ہم پر غالب آ گئے، ہمارا آپس میں اتحاد نہیں تھا۔ جو آج ہمارے اس ملک پاکستان کا حال ہے، جو آج ہمارے یہ جو سب کانٹیننٹ ہے پاکستان ہے، وہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا۔ مسلمان آپس میں دست و گریبان تھے، جن کی وجہ سے وہ اپنی خلافت کو اور اپنی سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ جب تک یہ دو چیزیں ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنت صرف میرے لیے بنی ہے، فلاں بھی جنت میں نہیں جائے گا، فلاں بھی جنت میں نہیں جائے گا، فلاں بھی نہیں جائے گا، صرف جنت کو اللہ پاک نے میرے لیے بنایا ہے، اور جو بندہ میرے جیسی سوچ رکھتا ہے وہی جنت میں جائے گا۔ ہر کسی کا یہی طرز عمل ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے، میرا جو نظریہ ہے وہی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بتائی قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے جو قریب جو ہے مسلمانوں کے اتنے طبقے بن جائیں گے، اتنے فرقے بن جائیں گے، لیکن پیش گوئی پر عمل نہیں کیا جاتا۔ پیش گوئی سچی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ماؤں کی عزت نہیں کی جائے گی، قیامت کے قریب عورت پردہ کرنا چھوڑ دے گی،
تو ہم کہیں گے کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے ہم ماؤں کی عزت نہیں کریں گے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے ہم پردہ نہیں کریں گی. یہ نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئی فرمائی کہ قیامت کے قرب میں جو ہے اتنے طبقے بن جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم طبقے بنانے میں لگ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ ان سے بہتر کن کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اعمال صالح کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اپنی شناخت کیا رکھنی ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں میں لگ گئے کہ جی فلاں نے یہ کام کیا لہٰذا فلاں جو ہے اب کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکے گا. جیسے اللہ پاک نے ہمیں کہا ہوا ہو کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ وہ جنت میں جائے گا وہ اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے، جس کو آپ کہیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے ہم اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے مفتی لگا ہوا ہے، ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے عالم دین لگا ہوا ہے. وہ ایک عرب آیا پاکستان کے اندر، تو کافی ٹائم وہ پاکستان کے اندر رہا، اس کے بعد وہ واپس عرب چلا گیا. تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ یار ہم نے تو بڑی تعریف سنی ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے پائے کے عالم دین ہیں اور میڈیکل میں بھی پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، آپ بتاؤ کہ پاکستان کا حال کیا ہے اس حوالے سے. تو اس نے کہا کہ بھئی وہاں پر دین کا حال یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ عالم دین ہے اور مفتی ہے. ہر بندہ، وہاں پر کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے مفتیوں کا، بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ عالم دین ہے. کسی سے بھی آپ جا کے مسئلہ پوچھو گے نا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، جا کے کسی اور سے پوچھ لو. وہ کچھ نہ کچھ اس کا جواب ضرور دے گا. اور کسی سے اگر آپ پوچھو کہ یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ وہاں پر ہر بندہ مفتی ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے. کسی سے آپ پوچھو کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ بتائے گا یہ کھا لو. یہ نہیں کہے گا یار کوئی ڈاکٹر ہے آپ اس کو دکھا دو، اس سے پوچھ لو. نہیں، یہ تو ایسی فیلڈ ہے جس میں ہر کوئی مداخلت کرتا ہے. انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی نہیں کہے گا، آپ کسی سے جا کے پوچھو گے یار مجھے گھر بنوانا ہے، کوئی نقشہ کھینچ کے دو، بولے گا نہیں یار میں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ آپ کسی سے کہیں کہ یار آپ عدالت میں میرا کیس لڑیں، وہ کہے گا کہ یار کسی وکیل کو کہو میری طرف کیوں آئے ہو. لیکن ڈاکٹری اور مفتی ہونا، یہ دونوں آج کے دور میں اتنے سستے ہو گئے کہ ہر کوئی جو ہے ڈاکٹر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، اور میں صحیح ہوں، اگر ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو میں صحیح ہوں. تو یہ جو فرقہ واریت ہمارے اندر پھیلی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع کر دیا. دیکھو انسان کو اللہ پاک نے مختلف بنایا ہے. ہر انسان کی سوچ دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. آپ ایک گھر کے اندر ہوں تو آپ کی سوچ اور آپ کے بھائی کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کے والد کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے، آپ کے والدہ آپ کے بہن کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ سب اپنا الگ گھر نہیں بناتے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کی سوچ اپنی سوچ ہے، ہم نے اسی گھر کے اندر گزارا کرنا ہے. ایک دوسرے کیونکہ بہت ساری باتیں تو موافقت بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہم ان اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم جھگڑا کریں گے تو ہمارے ہی اپنے گھر کا نقصان ہے. یہ بات ہم اپنے گھر کے لیے تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے نہیں رکھتے. نماز سب کے یہاں فرض ہے، زکوٰۃ سب کے یہاں فرض ہے، روزہ سب کے یہاں فرض ہے، نماز کے اوقات سب کے یہاں وہی ہیں، نماز کے مسائل سب کے یہاں وہی ہیں، حج سب پر فرض ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو جو ہے سارے طبقے سارے مسلک مانتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یار اگر یہ اختلاف بندہ کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کی اپنی رائے. جیسے ہم گھر میں کرتے ہیں کہ یار میرے بھائی کی اگر یہ والی سوچ ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کی اپنی رائے ہے، میری سوچ یہ ہے. اس بات پہ ہم جھگڑا نہیں کرتے، لیکن مذہب کے معاملے میں ہم یہ رعایت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے. اگر کوئی بھی ہمارے سامنے یہ بات کہے کہ نہیں یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے، تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو
جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ جو سمجھ رہا ہے یہ غلط ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے مذہب کا نقصان ہوتا ہے۔ پوری دنیا جب دیکھتی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان جو کہ کہتے ہیں کہ جو یہ مسلمان اللہ کا مذہب ہے، یہ تو آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں، یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ اللہ نے ایسا مذہب کیوں بنا؟ کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث پر صحیح عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی کافر مسلمان بنے گا تو جب وہ کوئی کافر مسلمانوں کو دیکھے گا تو وہ یہ چیز نہیں دیکھے گا کہ مسلمانوں کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان عمل کیا کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑے ہوئے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا جنت میں پہنچائیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ جہنمی، وہ کہہ رہا ہے وہ گستاخ رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ گستاخ ہے اللہ کی ذات کا گستاخ ہے۔ ایک دوسرے کو جو نا ایسے لیبل لگائے۔ اب ہم اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم کس کے ساتھ ہوں؟ ہم اگر مسلمان ہوں تو ہم کن کا ساتھ دیں؟ ہم کن کی طرف ہوں؟ اور کوئی ایسا طبقہ ہو جن کو سب جنتی مانتے ہوں، ہم ان کی طرف چلے جائیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ہی جنتی کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا کسی کو جنتی نہیں کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو خود پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ الحمد سے شروع کریں والناس تک ختم کریں، انشاءاللہ کسی ایک مسلک کا کوئی نام نہیں ہوگا، کسی ایک مسلک کی کوئی ترجمانی قرآن پاک نہیں کرے گا، صرف مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرے گا قرآن۔ ایک سوال میں کرنا چاہوں کہ آپ کے تعلق کے اندر کوئی کافر ہو وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس سے میں پڑھ کے مجھے پتہ چلے کہ یار یہی ہے اسلام، اسی پر عمل کرنا ہے، تو آپ انہیں کون سی کتاب دیں گے؟ سب یہی کہیں گے کہ ہم ان کو قرآن پاک دیں گے۔ اور اگر وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ جو اسلام پر عمل کر رہے ہو کیا آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کر عمل کرا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 99 لوگ 100 میں سے کہیں گے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ کے عمل کرنا شروع نہیں کیا، ہم جو ہے بس ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی عمل کر رہے ہیں، اور شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ دوسروں کی سوچ کے مختلف ہونے کو ہم بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کے الگ الگ مسائل ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان مسائل کے اختلاف کو ایشو بنانا، اس سے جو ہے مسئلہ بڑھتا ہے۔ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا اپنا مسلک ہے، آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ کو اس مذہب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں چھوڑیں اس کو، آپ اس پر عمل کریں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مسلک کو فالو کر رہا ہے یا کوئی بندہ کسی اور عقیدے پر قائم ہے، تو اس پر جھگڑے کی بنیاد نہیں بنتی۔ آپ اگر ہاتھ کو یہاں باندھتے ہیں اور ایک بندہ ہاتھ کو یہاں باندھتا ہے، ایک بندہ ہاتھ باندھتا ہی نہیں ہے، اس پر جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ نے جن کو وہ احادیث پہنچی کہ حضور نے یہاں ہاتھ باندھا ہے، انہوں نے یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، جن کو یہاں والی احادیث پہنچی انہوں نے یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ ان کو وہ حدیث پہنچی جو حضور نے سفر کے وقت میں کفار کو یہ دکھانے کے لیے کہ جی میں نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر ہاتھ باندھتے تو کفار دیکھتے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ حملہ کرتے، تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی۔ ان کو یہی حدیث پہنچی، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو اس بارے میں صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ یہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کیا۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر جو ہے جھگڑے کو اس کو بڑھا دیا ہے۔ تو مسلمان جو دنیا کے اندر غالب تھے، میں نے 2 وجہیں بتائیں کہ 2 ایسی وجہیں ان کے اندر آ گئیں جن کی وجہ سے مسلمانوں غالب تو نہیں رہے لیکن اپوزیشن کے اندر بھی نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ اس گورنمنٹ سے پچھلی گورنمنٹ نون لیگ کی تھی، اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تو نون لیگ اپوزیشن میں تو ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آگے بھی چانس ہے ان کا، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ الیکشن جیت جائیں، لیکن گورنمنٹ ان کی ہے۔ ہم تو اپوزیشن پہ بھی نہیں رہے، ہم ایسا دھکیل دیے گئے پیچھے کہ ابھی جو ہے ہمارے آگے آنے کا کوئی بھی چانس باقی نہیں رہا۔
تو مسلمانوں میں دو چیزیں نکلی. ایک تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے ماڈرن نہیں کیا, اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حضور نے اس زمانے میں تلوار اٹھائی, اب ہم بھی تلوار اٹھائیں. نہیں, آپ اس چیز کو صحیح نظریے سے دیکھو. آپ یہ دیکھو کہ جو ہتھیار کافر اٹھا کر آئے, حضور نے بھی وہی ہتھیار اٹھائے ہیں. اس چیز کو دیکھو. اب کافر توپ لے کر آئے, آپ توپ لے کر جاؤ. کافر بندوق چلا رہا, بندوق لے کر جاؤ. اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیا. اعمال پر جو ہے توکل کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے اعمال ہمیں بچائیں گے. دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اسباب کو اختیار کرتا ہے. دنیا میں اعمال کے ذریعے سے آپ کو آخرت میں کامیابی ملے گی. دنیا میں آپ کے عمل میں مدد ضرور حاصل ہوگی, لیکن کامیابی کا معیار اسباب ہی ہیں. آپ کرونا سے کوئی بھی جو ہے احتیاط نہ کرو اور اللہ پر توکل کرو, کرونا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو احتیاط اور جو ہے اسباب کو اختیار کرنا یہ الگ چیز ہے اور دوسری بات جو مسلمانوں کے اندر آ گئی وہ یہی فرقہ واریت, جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے دھکیل گئے. فرقہ واریت حضور کے زمانے سے پہلے ہوا کرتی تھی, جھگڑے ہوا کرتے تھے, وہ اپنی سوچ کے مختلف ہونے پر جو ہے آپس میں لڑا کرتے تھے. تو اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.